बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, सही वक्त पर सही फ़ैसला करने से कामयाबी मिलती है। नजूम का ये कुलिया है कि कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं या आपका कोई भी फ़ैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए सही वक्त का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही वक्त पर सही फ़ैसला या काम करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी के 100% इम्कानात मिलेंगे। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि सही वक्त पर सही फ़ैसला कब करना है? तो नाज़रीन, इसी हवाले से आपका ये नया साल कैसा रहेगा, साल 2022 बुर्ज मेज़ान वालों का कैसा रहेगा, तो ये मेरी आज के वीडियो का मौजू है। क्योंकि नाज़रीन, साल 2020 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा और साल 2021 भी महंगाई की वजह से मुश्किल गुजरा। साल 2020 तो लॉकडाउन की वजह से लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात आई, लेकिन साल 2021 महंगाई की वजह से। मौजू की तरफ बढ़ता हूँ कि साल 2022 बुर्ज मेज़ान वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले बुर्ज मेज़ान की चंद खसूसियात हैं जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। जो बुर्ज मेज़ान वाले हैं वो खुले दिल के अफराद होते हैं, यानी कि रोशन ख्याल होते हैं और हर तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि अगर इनको किसी जगह अपने शहर से दूर जाकर रहना पड़े, अपने माहौल से हट कर जीना पड़े, तो ये उस माहौल को बहुत जल्द कबूल करते हैं। और एक चीज़ बहुत इनकी ज़िंदगी में बड़ी अजीब सी होती है कि ये बहुत जल्द उदास हो जाने वाले लोग होते हैं, और यानी कि इनको बेरौनक ज़िंदगी पसंद नहीं होती। ये ज़िंदगी में कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ये खुले जहन के और खुले हाथों के मालिक होते हैं। खुले हाथ का मतलब ये कह लें कि ये बहुत ज़्यादा खुला खर्च पैसा करने वाले लोग होते हैं, यानी कि ये इस तरह के लोग नहीं होते जो कि कंजूस होते हैं। और ये ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशें ये होती हैं कि इनको बुलंद मकाम मिले और बुलंद मर्तबा मिले, और ये वाक़यात और हालात दोनों में ढल जाने वाले लोग होते हैं, किसी भी माहौल को बहुत जल्द से अपना लेते हैं। वो जो मेज़ान वाले अफराद हैं वो बड़ी खुश शक्ल के मालिक होते हैं, बड़े खूबसूरत खुश शक्ल लोग होते हैं। अब इनके हम जायचे की बात करें कि इनका 2022 जो है वो कैसा गुजरेगा, और अगर हम इनके माशी मामलात की बात करें, 21 जनवरी से लेकर 6 मार्च का टाइम इनके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। अगर ये ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या कोई गाड़ी चेंज करते हैं या गाड़ी अपने लिए ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदने यानी कि चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो टाइम इनका बड़ा बेहतरीन है। अगर ये प्रॉपर्टी माली फ़ायदे के हवाले से ख़रीदना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इनके लिए बेहतरीन रहेगा। और 5 अप्रैल से 25 मई तक का टाइम इन अफराद के लिए बेहतरीन है जो अपना कारोबार करते हैं या कोई नया कारोबार बनाने का इरादा रखते हैं, यानी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम 15 अप्रैल से 25 मई का बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और यही टाइम जो है नौकरी पेशा अफराद के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, और इसी टाइम में उनकी तनख्वाह में इजाफा या उनके ग्रेड में इजाफा होने का इम्कानात है। इसके साथ 25 मई से 5 जुलाई का जो टाइम है ये भी बिजनेसमैन अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन है। मुनाफा कमाने के लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। सरमायाकारी यानी कि आप इसमें कर सकते हैं। 15 जनवरी से 4 फरवरी और 10 मई से 3 जून और 10 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये टाइम आपके लिए बड़ा एहतियात तलब होगा। इस दौरान किसी भी किस्म की सरमायाकारी ना करें और जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हमने आपको एक टाइम पीरियड बताना होता है। क्योंकि ये हम बुर्ज मीज़ान का जो जायचा बता रहे हैं ये ओवरऑल है तमाम अफराद के लिए। साल के जो आखिर का टाइम होगा 20 अगस्त से 30 अक्टूबर तक, ये भी टाइम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इस दौरान भी आपके जो अखराजात हैं वो इजाफ़ा हो सकता है, तो इस दौरान आप अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें और फालतू चीज़ें हरगिज़ ना करें। अगर हम बात करें बुर्ज मेज़ान वालों की, उन अफराद की जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई, और ख़ुसूसी तौर पर जो बुर्ज मेज़ान वाले अफराद हैं ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और ये छोटी छोटी बातों को दिल पर भी लेते हैं। तो किसी जगह से मंगनी या शादी का टूट जाना, तो ये चीज़ें सारी ज़िंदगी ये लोग नहीं भूलते। बहरहाल जो मंगनी शादी के हवाले से जो इनका बेहतरीन टाइम है वो 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का इनका बड़ा बेहतरीन टाइम है। यानी कि इस दौरान अगर ये पसंद की शादी करना चाहते हैं या अपनी मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं
تو یہ ٹائم ان کے لیے بڑا بہترین ہے، اور ان افراد کے لیے بھی یہ ٹائم ہی بہترین ہے جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں اور فارن کرنسی کو خریدنے کا شوق رکھتے ہیں، یا دوسرے ممالک میں جن لوگوں کے کاروبار ہیں، تو یہ ٹائم ان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور یہی ٹائم وہ ہے جس ٹائم میں آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں، جبکہ مئی کا مہینہ منگنی طے کرنے کے حوالے سے بڑا زبردست رہے گا۔ منگنی یا شادی کے حوالے سے 5 مئی کے بعد کا ٹائم بڑا بہترین ہے، لیکن اس کے ساتھ 25 مئی سے 5 جولائی اور 26 مئی سے 23 جون یہ اوقات بڑے بہترین رہیں گے برج میزان مرد و عورت کے لیے کہ ان کی منگنی شادی طے کی جائے، اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو اپنی پسند کی منگنی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ برج میزان والوں کو 5 جون سے 23 اکتوبر میں منگنی شادی کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور سسرالی رشتہ داروں سے بھی احتیاط سے ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ ان دوران یہ ذرا مشکل وقت ہوگا ان افراد کے لیے جن کی منگنیاں طے ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ 24 جنوری سے 6 مارچ یہ ٹائم رشتوں کی تلاش کے لیے بڑا اہم ہے۔ ان افراد کے جو برج میزان والے ہیں اور ان کی اولاد ہیں، وہ اپنے اولاد کے لیے رشتے کے لیے فکر مند ہیں، تو 24 جنوری سے لے کے 6 مارچ تک کا ٹائم یہ ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ اور 6 مارچ سے 15 اپریل شادی بیاہ کے کاموں میں تھوڑا بہت دیر ہو جائے گی، یعنی کہ یہ معاملات جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں ان دنوں التوا کا شکار رہیں گے، اور کوشش کریں کہ اس ٹائم کے اندر منگنی شادی نہ کریں۔ 29 جولائی سے 24 نومبر کا جو ٹائم ہے، اس دوران شراکت داریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی کاروبار کے پارٹنرشپ کرتے ہیں، یعنی کہ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں، تو اس دوران ان کی شراکت داری متاثر ہونے کے امکانات ہیں، تو یہ ٹائم ان افراد کے لیے بڑا احتیاط طلب ہوگا جو پارٹنرشپ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور برج میزان والے وہ افراد جو ملازمت پیشہ ہیں، تو ان کے لیے جو مئی کا مہینہ ہے وہ خاصا احتیاط طلب ہوگا، اور میں مشورہ یہ دوں گا ان کو کہ اگر آپ کے مئی کے مہینے میں کسی سے اپنے سینئر سے اختلاف ہو جاتا ہے تو اس بات کو درگزر کریں۔ اگر آپ نوکری چھوڑیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا دوبارہ سے جاب حاصل کرنے میں۔ 25 مئی سے 5 جولائی یہ ان افراد کے لیے بڑا ٹائم بہترین ہوگا جو سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں، ایکٹر ہیں یا سماجی کارکن ہیں، یا لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جن کا میل جول کا کسی بھی صورت کام ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا ٹائم بہترین ہے، خصوصاً ایکٹرز کے حوالے سے۔ اور 6 مارچ سے 5 اپریل اور جولائی کا پورا مہینہ یہ ٹائم سفر کے لیے بڑا احتیاط طلب ہوگا۔ اس دوران سفر میں احتیاط کریں، اپنی گاڑی کا جو چیک اپ ہے وہ ضرور کروائیں، اور اپنے گاڑی کے کاغذات وغیرہ پورے رکھیں۔ 29 جولائی سے 24 نومبر یہ ٹائم بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اور جو سماجی کارکن ہیں اور جو ایکٹر ہیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم مشکل ہوگا۔ اور 5 ستمبر سے لے کے 29 ستمبر تک یہ برج میزان والوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، تو اس دوران جو اپنے فیصلے ہیں ان پر نظر ثانی کریں۔ نظر ثانی کا مطلب یہ کہوں گا کہ بڑی احتیاط سے ان دنوں چلیں آپ۔ اور برج میزان والوں کے لیے 29 ستمبر سے 23 اکتوبر تک ان کے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، یعنی کہ اگر آپ ان رشتوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں جو آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ سے کسی بھی قسم کا تعلق ہے، تو اگر آپ رشتوں کی بحالی چاہتے ہیں تو 29 ستمبر سے 23 اکتوبر تک کا وقت آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ اور 2 مئی سے 25 مئی تک یہ وقت جو ہے قرضوں کے حصول کے لیے اور شراکتی کاموں کے لیے بڑا اہم ہوگا، یعنی کہ اگر آپ کسی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا قرضہ کاروباری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور وراثتی جو جھگڑے ہیں وہ ان دنوں شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ 6 ستمبر سے 29 ستمبر آپ کے جو وراثتی جھگڑے ہیں وہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور 23 اکتوبر سے 16 نومبر یہ 2 ٹائم ایسے ہیں جن دنوں آپ کے جو وراثتی تقسیم کے معاملات ہیں وہ التوا کا شکار رہیں گے۔ اور 5 جون سے 23 اکتوبر یہ انتہائی شدت والا معاملہ چلا جائے گا وراثتی معاملات پر۔ اور 10 مارچ سے 27 مارچ اور 17 نومبر سے 7 دسمبر یہ ٹائم امیگریشن کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں حج و زیارات کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے، تو اس ٹائم کے اپلائی کریں
تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اگر ہم برج میزان والوں کے امیگریشن کے معاملات کے حوالے سے بات کریں تو 30 اپریل سے 5 جولائی اور 4 اگست سے 26 اگست یہ ٹائم بہت زیادہ اہم ہوگا۔ اس دوران آپ ویزا اپلائی کریں۔ آپ کسی بھی حوالے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد کو اس ٹائم پیریڈ میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 5 اپریل سے 2 مئی یہ آپ کو ویزا ملنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ٹائم بڑا بہترین ہے، اور وہ افراد خصوصی طور پر جو بیرون ملک جا کر ملازمت کرنا چاہتے ہیں، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم ان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور 23 جون سے لے کر 18 جولائی یہ ایک اور ٹائم سال میں آئے گا جو بڑا بہترین ہوگا۔ اگر یعنی کہ آپ کو پہلے ٹائم نہیں مل سکتا ہے تو آپ اس وقت میں اپلائی کریں۔ اور 14 جنوری سے 4 فروری اور 10 مئی سے 3 جون، 10 ستمبر سے 2 اکتوبر ان ایام میں امیگریشن کے معاملات نہ کریں اور بیرون ملک سفر کی بھی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اس ٹائم میں بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں تو آپ کے معاملات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جو یہ برج میزان والوں کا ہم نے ذائچہ بتائی ہے، اوورآل ذائچہ بتایا ہے، جو اصل ذائچہ ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مزید یعنی معاملات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ بیرون صدقات کے حوالے سے چینی سوجی کا صدقہ جمعہ کے روز دینا یہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہوگا، اور یہ آپ کو نحوستوں سے بھی بچائے گا۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے پیج کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔